شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانے انجانے میں غلط فیصلے کرتے ہیں اور غلط سمت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آج کل ایک بات جو ہے وہ عام سننے میں آتی ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب اس کا ہم نتیجہ یہ خز کر لیتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھی ہم نے خدا نخواستہ برائی سے دینا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ اس طرح کرنے سے سوسائٹی کے اندر ہم برائی کو کھاد ڈال رہے ہوتے ہیں، پانی دے رہے ہوتے ہیں، غذا دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے برے کے ساتھ برا کر دیا، ایک برائی تھی پہلے جو برے نے کی، مثال کے طور پر جواب میں آپ نے بھی کر دی، اب ایک برائی کی وہ دو برائیاں ہوگی، اور اس کے پیچھے کون وجہ بنا؟ جو کہہ رہا ہے، جو ایک تو کلیم نہیں کر رہا کہ وہ اچھا ہے، جبکہ جو دوسرا رد عمل دے رہا ہے، ری ایکشن دے رہا ہے، وہ بھی اس کے مقابلے پہ برائی کے جواب میں برائی کر رہا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب، جو تم سے کوئی برا کر رہا ہے یا سخت بات کر رہا ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ ایسا دو کہ جو بہت اچھا ہو۔ اب یہ اللہ پاک دیکھیں، جو یہ حکم جاری کر رہا ہے وہ ہمارا خالق، مالک، رازق، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا حکم دینے والا سب سے خوبصورت ہے کائنات کے اندر۔ جس کتاب کے اندر حکم دیا گیا ہے وہ کتاب سب سے خوبصورت ہے، سب سے جامع ہے۔ جس ہستی کے اوپر یہ کتاب اتری ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ہے۔ اب اس سے آگے کہیں ایسا کرنے سے تم دیکھو گے۔ اب میں شروع سے پھر آپ کو، تاکہ ساری بات سمجھ آ جائے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اگر ہم کسی کی جو برائی ہے یا کسی کی سخت بات ہے اس کے جواب میں اخلاقیات پر قائم رہتے ہیں، ہم اخلاقی اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارا جو مد مقابل ہے وہ غصے میں ہے، وہ غصے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے، تو ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ جو برائی ہے یا جو کشیدہ صورتحال ہے وہ بڑھ نہ جائے۔ آج کل گھروں کے اندر جو ہے وہ رشتے، جو فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، دیکھیں اس وقت سب سے بڑا المیہ سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے۔ فیملی سسٹم ٹوٹنے سے تمام برائیاں جنم لے رہی ہیں کہ باپ کا کنٹرول بیٹے پہ نہیں رہتا، حالانکہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے کنبے کی پرورش اور تربیت کا۔ ماں باپ یہ دونوں مل کر کرتے ہیں، میاں بیوی۔ جب اولاد ان کی دسترس سے نکل جائے گی ایسا کرنے سے، فیملی سسٹم ٹوٹے گا، کوئی کسی کو سمجھائے گا نہیں۔ بچے تو ویسے بھی دیکھیں ابھی انہوں نے معاشرے کے اندر اس طرح سے تجربات نہیں ہوتے، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو وہ غلط سٹیپ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے معاشرے کے اندر بعض اوقات خدا نہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے دیکھیں، بھائی ہے جو چھوٹا، وہ بڑے بھائی کی بات برداشت نہیں کر رہا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی غلطی کو برداشت نہیں کر رہا۔ اسی طرح آج کل ایک فیمینزم بھی چلتا ہے کہ سسٹر اپنی کوئی جو ہے بھائی، وہ اپنی بہن کو کسی چیز کے اوپر آرگو کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ اس سے رک جاؤ، یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی آج کل اختلافات ہیں۔ دیکھیں، ایک بات ہے کہ اگر اللہ پاک نے مرد کو ایک درجہ افضل قرار دے دیا تو آپ اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کر سکتے، آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لینا۔ اور اگر اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو آپ سوچیں بھی نہ ان کے اوپر اضافی ذمہ داریاں ڈالنے کا، بوجھ ڈالنے کا یا سختی کرنے کا، کیونکہ جو اللہ پاک نے فرما دیا ہے آپ اس حکم کے پابند ہو جائیں، اسی کے اندر بہتری ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، مینز کہ اچھائی جو ہے، نیکی جو ہے، بھلائی جو ہے وہ ہمیشہ افضل رہے گی۔ اور اگر آپ، ہر انسان کا شوق ہوتا ہے لائف کے اندر کہ وہ دوسروں سے سپیریئر ہو، وہ معاشرے کے اندر عزت دار جو ہے وہ زندگی جیے، سب اس کی تعریف کریں۔ تعریف ویسے تو ساری اللہ پاک کے لیے، لیکن ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار زندگی گزارے۔
تو اس کے لیے سب سے پہلے اس نے سوچنا ہے اس کو کہ اس نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ وہ رستہ دیکھیں، آپ نے چیزوں کو آپس میں کر لینا کمپیئر، اپنے ساتھ آسان طریقہ اس کا بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایک طرف اچھائی کو رکھنا ہے، ایک طرف برائی کو رکھنا ہے، ایک طرف بھلائی کو رکھنا ہے، ایک طرف بدی کو رکھنا ہے، ایک طرف نیکی کو رکھنا ہے، ایک طرف برائی کو رکھنا ہے۔ آپ ان کا کمپیریزن کریں گے کہ ایک کسی بھی سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر، ان میں سے سپیریئر چیز کون سی ہے؟ دونوں میں سے بھلائی سپیریئر ہے یا برائی سپیریئر ہے؟ اچھائی سپیریئر ہے یا بدی سپیریئر ہے؟ اگر اچھائی سپیریئر ہے تو آپ اسے اختیار کر لیں۔ اگر اچھا کرنے والے کی رسپیکٹ زیادہ ہے، دیکھیں ہم ایک دنیا کے اندر آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر یہودیت ہو سکتی ہے، امریکہ کے اندر عیسائیت ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر اسلام جو ہے اور مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جو اخلاقی سطح کے اصول ہیں وہ آپ کو سیم ملیں گے۔ کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو چیٹ کر رہا ہے اگر، تو یہ دنیا کی تمام سوسائٹیز کے اندر اسے اخلاقی طور پر غلط سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہے تو پوری دنیا میں اخلاقی طور پر اسے غلط سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کر رہی تو پوری دنیا کی سوسائٹیز کے اندر اسے غلط ہی سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کر رہے، اس کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے، بعض اوقات والدین جو دیکھیں، ماں باپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، یہ دنیا کا واحد طبقہ ہے ماں باپ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ کامیاب ہو، وہ کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی دے پاتے وہ اولاد کو اس طرح کی وسائل، کیونکہ سوسائٹی کے اندر سب لوگ برابر نہیں ہوتے، تو ہمیں پھر بڑا صبر و تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر صبر والوں کے بھی بڑے اجر ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اگر معاشرے کے اندر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں۔ اگر دشمنیاں بڑھ رہی ہیں تو پھر بھی یہ آیت آپ کے لیے مددگار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر عزت ہو، پھر بھی آپ کے لیے یہ بڑی مددگار ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ بھلائی اور برائی جو ہیں وہ برابر نہیں ہے۔ اگر تم سے کوئی، اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ عزت والے بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر آپ کی رسپیکٹ ہو، آپ کامیاب ہو، تو آپ نے بھلائی اور برائی کو رکھ کے کمپیریزن کر لیں۔ سپیریئر چیزیں، بڑے اخلاق کی جو ہوتے ہیں اور بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز سپیریئر ہے۔ یقیناً نیکی اور بھلائی سپیریئر ہے، تو آپ اسے اختیار کر لیں۔ لیفٹ رائٹ بہت زیادہ دیکھنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں۔ آپ صرف اپنے اوپر نظر رکھیں، آپ اپنے آپ کو انالیسس کرتے رہیں، آپ اپنا احتساب کرتے رہیں، آپ اپنی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، آپ خود کو بہتر کرتے رہیں۔ وہ ایک دانشور ہے، مجھے اب ان کا نام نہیں یاد، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو کہ دنیا ٹھیک ہو جائے، تو کم از کم خود ٹھیک ہو جاؤ، تاکہ دنیا سے ایک برا تو کم ہو جائے۔ اب اس سے دیکھیں، اس آیت کا جو دوسرا ہے آگے جو ہے کہ سخت کلامی کا جواب، یعنی کہ کسی بھی موقع کوئی اگر تم سے سخت کلامی کر رہا ہے تو اس کا جواب ایسے دو جو بہت اچھا ہو۔ اب اگر ہم کہتے ہیں اب ہمارے پاس جو بہانے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، غصے میں بات کرنے کے، غیر اخلاقی باتیں کرنے کے، ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جو اخلاقی لحاظ سے گفتگو کے آداب کے منافی ہو، ہم انہیں اختیار نہیں کر سکتے۔ اب اس کا جو اجر ہے اللہ پاک نے وہ بھی اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس سے تمہاری دشمنیاں ختم ہوں گی، اور جو دشمنیاں ہیں وہ دوستی کے اندر بدل جائیں گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم بری بات کا جو جواب ہے وہ اچھے طریقے سے دیتے ہو تو تم دیکھو کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن گیا۔ اور انسان کو دنیا کے اندر، اس فانی دنیا کے اندر ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، دوست، احباب، رشتہ دار، رشتے، ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن سے رجوع کرتے رہیں، تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔